من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی اور کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد یوں تو کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان، شمس و قمر، شجر و حجر، نباتات، جمادات، حیوانات اور جن اور انسان اور ملائکہ اور ارواح، یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے. اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں بارہا اس کا ذکر فرمایا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض. کہیں فرمایا لہ ما فی السماوات وما فی الارض. بلکہ سورۃ النساء کی 2 آیات میں 3 مرتبہ یہی مضمون دہرایا. فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. انسان کی زندگی اللہ کی ملکیت ہے، جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے چھین لے. انسان کے پاس موجود جتنی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہے. انسان کے گرد و نواح میں جو کچھ عجائبات قدرت موجود ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہے. آسمان اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑا ہے، سورج اللہ کے حکم کے ساتھ چلتا ہے، چاند اللہ کے حکم کے ساتھ چلتا ہے. الغرض جس طرف بھی ہم نظر دوڑائیں، جس طرف بھی ہمارا دھیان جائے، کائنات کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. لیکن عمومی طور پر تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور یہ ان چیزوں کی عظمت اور بڑائی کی یا عزت کی دلیل ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو جو معجزہ دیا وہ اونٹنی تھی. اس اونٹنی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی. باقی ساری بھی تو اللہ کی اونٹنی ہے نا، لیکن خاص اس معجزے کے بارے میں یہ جملہ بولا کہ ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی اس اونٹنی کی عظمت کی دلیل تھی. اسی طرح
کائنات کی ہر چیز، یہ جتنے مکان اور گھر ہیں، یہ سارے کے سارے یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں. لیکن مکہ مکرمہ میں موجود وہ جو خانہ کعبہ کی عمارت ہے، اس کو بیت اللہ کے لفظ سے یاد کیا خاص کر کے. یہ اس کی عظمت اور عزت کی دلیل ہے کہ وہ بڑی عظمت والی جگہ ہے. اسی طرح وہ قبلہ اسلام ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس کی دلیل ہے عظمت. قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا بقیت اللہ، جائز اور حلال ذرائع سے کمایا ہوا مال، اور اس مال کی جو بچت ہے اس کو اللہ نے بقیت اللہ کہا کہ یہ بچت اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت ہے. یہ بچت، یہ اس بچت کی، اس مال کی دلیل ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو سارے انسان ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی نسبت خاص اللہ نے اپنے بندے کی حیثیت سے کروائی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہی پیغام ہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اسی طرح بعض لوگوں کو جمع کے طور پہ عباد اللہ کہہ کر پکارا، اللہ کے بندے. یہ ان لوگوں کی بڑائی اور عظمت کی دلیل ہے. اسی طرح اللہ نے، یہ تو ہمارے شب و روز ہے نا، ان شب و روز کو اللہ نے 12 مہینوں میں مقید کیا اور ہر مہینہ 30 ایام پر مشتمل کیا. اب ان مہینوں میں سے ایک مہینے کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے شہر اللہ کہا کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے. باقی میں تو سارے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن خاص اس مہینے کے بارے میں فرمایا گیا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اور وہ مہینہ ہے جو ابھی آنے والے 1 یا 2 دن کے بعد ہم پہ سایہ پکڑ ہونے والا ہے، جس کو المحرم کہا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو روز ازل سے، جس دن سے اللہ نے کائنات بنائی ہے، جس دن سے اس کائنات کو روز و شب میں تقسیم کیا ہے، جس دن سے اللہ نے اس کائنات کو 12 مہینوں میں اس کے وقت کو مقید کیا ہے، اس دن سے ہی اللہ نے اس مہینے کو عزت اور حرمت والا مہینہ بنایا. 4 مہینے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی یہ بات موجود ہے منہا اربعۃ اشہر حرم، 4 مہینے ان مہینوں میں سے عزت والے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ زمانہ اپنی اصل حیت پر واپس آ گیا. وہ جو لوگوں نے خرابیاں پیدا کی ہوئی تھی نا، قریش مکہ بھی دنیا کی انسانی تاریخ کی ہر دور میں سال 12 مہینوں میں مشتمل رہا اور 12 میں سے 4 حرمت والے رہے. لیکن قریش مکہ یہ کرتے تھے، جو مرضی ہوتی تھی اس کو حرمت والا بنا دیتے تھے، اور جو مرضی نہیں ہوتی تھی اس کو آگے کہیں تبدیل کر دیتے. ان کا دل چاہتا تھا جب حرمت والے مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور اس کے ساتھ رجب، ان میں جب کوئی کام کرنے کو جی چاہے نا تو ان کا کام ہی ہوتا تھا کہ اس کی حرمت ختم کر دیتے اور کہتے کہ اس سال رجب حرمت والا نہیں ہے بلکہ شعبان حرمت والا ہے، اس سال محرم حرمت والا نہیں ہے بلکہ صفر حرمت والا ہے، یہ ربیع الاول حرمت والا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا، دین مکمل ہونے جا رہا تھا، تو آپ نے اس وقت یہ اعلان کیا کہ زمانہ اپنی اصل حیت پر واپس آ گیا، اور اب وہی 4 مہینے حرمت والے ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں. اور آپ نے ان 4 کا نام لیا، فرمایا ذوالقعدہ وذوالحجہ والمحرم، اور ایک رجب جو شعبان اور
یعنی اس کے درمیان میں ہے، شعبان سے پہلے ہے، جمادی الثانی کے بعد ہے، فرمایا ان دونوں کے درمیان جو مہینہ رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب 4 مہینے حرمت والے، ان میں ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے جس کو اللہ نے شہر اللہ کہا۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ ابراہیم ہے، 13واں پارہ ہے، اور اس کی بالکل ابتدائی 4تھی آیت ہے۔ یہ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ 9 نشانیاں جناب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، 9 معجزات تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کو۔ فرمایا ہم نے نشانیاں دے کر بھیجا اور کیا کہا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آؤ، اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آؤ، شرک سے توحید کی طرف لے کر آؤ، بدعت سے سنت کی طرف لے کر آؤ، ان کو موت سے زندگی کی طرف لے کر آؤ، ان کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آؤ۔ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، اور اس کے ساتھ کیا حکم دیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کے ساتھ ان کی تذکیر کرو، ان کا تذکیہ کرو، ان کو نصیحت کرو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، فرمایا اس میں تمام لوگوں کے لیے، ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ حضرات ہم غور کریں نا تو جیسے ناقۃ اللہ، جیسے عبد اللہ، جیسے بیت اللہ، جیسے شہر اللہ، ایسے ہی اللہ نے یہاں پہ ایام اللہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے دن تو ویسے بھی سارے اللہ کے، صبح کا آغاز ہو یا رات کا آغاز، دن کا اختتام ہو یا رات کا اختتام ہو، ہر لمحہ اور ہر گھڑی اللہ کی ہے، لیکن کچھ دنوں کو خاص اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور اپنا دن قرار دیا۔ اب اس میں مقصد کیا ہے؟ ایام اللہ سے مراد کیا ہے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ تاریخ انسانی میں کچھ دن بہت یادگار بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بسا اوقات بلکہ اکثر اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن کسی قوم کے لیے خوشی اور مزاج کا باعث ہوتا ہے، وہی دن دوسری قوم کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ جیسے 17 رمضان المبارک فتح بدر ہے، مسلمانوں کے لیے عزت کا، ترقی کا، عروج کا، کامیابی کا، وقار کا دن ہے، کفار کے لیے ذلت اور رسوائی کا دن ہے۔ اسی طرح فتح مکہ کا دن عالم اسلام کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، لیکن کفار مکہ سے اقتدار چھن گیا، ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا دن ہے۔ ایسے ہی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ، جس کو کہتے ہیں قوم بنی اسرائیل کے لیے مزاج کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے، لیکن فرعون اس دن غرق ہوا، فرعون کی آل غرق ہوئی، اب ان کے لیے یہ ذلت اور رسوائی کا دن ہے۔ ایک ہی دن میں ایک قوم کے لیے عزت کا اعلان ہوتا ہے اور دوسری قوم کے لیے ذلت کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ اب ہم غور کریں، یہ ایام اللہ، اللہ اکبر۔ اب اگر جمیع معاملات میں ہم دیکھیں تو یہ جو ایام اللہ ہے نا، یہ انسان کی عبرت کے لیے، انسان کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ اللہ نے تذکیر بھی ایام اللہ کا حکم کیوں دیا؟ اسی لیے کہ ان دنوں سے باقی قوم پچھلے آنے والے نصیحت پکڑے، عبرت پکڑے، سبق حاصل کرے ان دنوں سے۔ کفار مکہ کے لیے پیغام تھا، واضح پیغام تھا، جب تمہارا عروج کا وقت ختم ہو چکا، تمہارا سفر ختم ہو چکا، اب تمہارے راستے میں اسلام آ گیا اور اسلام عروج کی طرف جائے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا 10 محرم کو، جب وہ وہاں سے اپنی قوم کو لے کے نکلے اور وہ دریا کو پار کیا، پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں غرق ہوئی، تو بنی اسرائیل کے لیے پیغام تھا کہ اب اگر تم اللہ کے بن جاؤ تو تمہارے لیے ترقی کا سفر آغاز ہو گیا، تمہارے لیے اب کامیابی کا سفر شروع ہو گیا، اب عزت اور وقار تمہارے لیے ہوگا خاص کر کے۔ اب حضرات، یہ جو
ہمارے یہاں ابھی محرم کا مہینہ آنے والا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا نا اس مہینے کے بارے میں کہ یہ حرمت والا اور عزت والا مہینہ ہے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں یہ بات کہی ہے، یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے میں، ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم تو عام دنوں میں بھی بنا ہے، کوئی بندہ اپنے آپ پر یا کسی دوسرے پر کوئی ظلم کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ہاتھ میں زہر کی پڑیا پکڑے اور گھر والوں نے کہ میں کھانے لگا ہوں، تو سارے گھر والے اس کو ماریں گے بھی، پیٹیں گے بھی، اور ہر ممکن کوشش کر کے اس کے ہاتھ سے وہ زہر کی پڑیا چھینیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس نے وہ کھا ہی لی ہے تو اس کے معدے میں جا کے حل ہونے سے پہلے کوشش کریں گے اس کو ہاسپٹل میں لے جا کر دوائیوں کے ذریعے اس کا معدہ صاف کر دیا جائے۔ کس لیے؟ کہ وہ اپنی جان پہ ظلم نہ کر پائے، جو اس نے ظلم کی ہے اس کا مداوع ہو جائے، اور پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے تمہیں مسئلہ کیا ہے۔ حضرات قرآن کہتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں، ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اس مہینے میں اپنے آپ پر ظلم کرنا عبادت سمجھتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنا، اپنے آپ کو مارنا، تشدد کرنا، حتیٰ کہ چھری تک سے اپنے آپ کو مارنا، ہم اس کو ثواب اور عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، عام دنوں میں بھی ظلم منع ہے، جبکہ حرمت والے مہینے میں۔ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں اپنی جان پر ظلم سے روکنے کا مقصد یہ ہے کہ عام دنوں میں ظلم کرنے کا جتنا گناہ ہے ان مہینوں میں اس سے کئی زیادہ گناہ ہوتا ہے، کہیں زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے ان مہینوں میں ظلم کرنا۔ یہ دگنا تگنا اس کی سزا کا موجب بن جاتا ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اب جو دن ایام اللہ، جس کو ایام اللہ کہا گیا، وہ اللہ کا دن کہا گیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس کی اہمیت یہ ہے، آپ نے فرمایا ھذا یوم الصالح، یہ نیک دن ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ھذا یوم العظیم، یہ عظمت والا دن ہے، عظیم دن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شکرانے کا دن ہے۔ بنی اسرائیل اس دن شکرانے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ظلم سے نجات دی، ان کے لیے خوشی کا دن تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اس دن کا، عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ اسلام کے آنے سے قبل قریش مکہ بھی محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہودی روزہ رکھتے تھے، اس دن شکرانے کا روزہ تھا، وہ کو ماتم کا، رونے کا، پیٹنے کا، غم منانے کا روزہ نہیں تھا، شکرانے کا روزہ تھا، آزادی ملی تھی، نجات ملی تھی اس کو۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کے ہاں بھی اس دن کی تعظیم کی جاتی ہے۔ یہودی اس دن روزہ رکھتے اور عید مناتے، اپنی عورتوں کو زیور پہناتے، نئے کپڑے پہناتے، اور بتاتے کہ یہ خوشی کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے، 10 محرم الحرام، ایام اللہ ہے، اللہ کا دن ہے، اللہ کے دنوں میں سے ایک عزت والا دن ہے یہ، لیکن اس دن کی قدر نہیں کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اس ایک دن کا، عاشورہ محرم کا، 10ویں محرم کا روزہ رکھے، فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اس کے گزرے 1 سال کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یہ روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ پھر کسی نے پیغام دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دن یہودی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا اگلے سال میں زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت کروں گا اور 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب علماء کرام نے اس درمیان تھوڑا سا اختلاف، معمولی سا علمی اور فقہی اختلاف پیدا ہوا۔
بعض علماء کا خیال ہے کہ صرف 9 کا روزہ رکھنا ہے، چونکہ آپ نے کہا تھا میں اگلے سال رہا تو 9 کا رکھوں گا، لہذا صرف 9 کا رکھنا ہے۔ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ نہیں، اصل مقصد یہودیوں کی مخالفت تھی، روزہ 10 کا ہے، اصل روزہ 10 کا ہے، یہودیوں کی مخالفت میں آپ نے 9 کا ساتھ ملانے کا حکم دیا، لہذا 9 اور 10 دونوں روزے رکھنے چاہیے، یا 10 اور 11 2 روزے رکھنے چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ لیکن جو بات، یہ ایک مسئلہ تھا، علمی مسئلہ میں نے بتایا، لیکن جو بات کہہ رہا ہوں یہ دن تو یوم اللہ ہے، ایام اللہ میں سے ہے، اللہ کا دن ہے، اس دن شکرانہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ لیکن افسوس کہ اس عظمت والے مہینے کو ہم نے ماتم والا مہینہ بنا دیا، اس صبر والی امت کو نوحہ اور رونے اور پیٹنے والی امت میں تبدیل کر دی۔ یہود و نصارہ اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں مبارکبادیں دیتے ہوئے، جشن مناتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے، اور ہمیں اس کام لگا دیا تمہارا سال اسلامی سال شروع ہو تو تم رونے پیٹنے لگ جاؤ، تم ماتم اور نوحہ کرنے لگ جاؤ، تم اپنے گھروں بازاروں میں سوگ کی کیفیت جاری کرو، ہمیں اس دھیان لگا دیا اور خود کسی اور کام لگ گئے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ماہ محرم اللہ کے ہاں عزت اور حرمت والا مہینہ ہے، ماہ محرم اللہ کے ہاں عظیم مہینہ ہے، ماہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس کو جوڑا، شہر اللہ کہا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، لیکن ہم نے اس کو کس کا مہینہ بنا دیا؟ ہم نے کس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا؟ ہمارے معاشرے کے اندر کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ کس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں اور امت مسلمہ کو کس طرح انتشار در انتشار کا شکار کیا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے نا وہ 4 جاہلیت کے 4 کام نہیں چھوڑے گی، جو جاہلیت میں کرتے تھے نا وہ میری امت کے لوگ بھی کریں گے۔ نمبر 1، اپنے حسب پر فخر کریں گے، میں بھٹ ہوں، میں جٹ ہوں، میں چودھری ہوں، میں رانا ہوں، میں ٹوانا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اپنے حسب پر فخر کریں گے۔ اور حسب پر فخر کرنا جاہلیت کی علامت ہے۔ کوئی بندہ کہ میرا بڑی برادری سے فلاں برادری سے تعلق ہے لہذا میں یہ جاہلیت کی علامت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا میری قوم، میری امت اس جاہلیت کے کام سے باز نہیں آئے گی۔ دوسرا فرمایا یہ امت جس طرح جاہلیت میں کسی کے نسب میں تانا زنی کرتے تھے نا، اسی طرح میری امت کے لوگ بھی نسب میں تانا زنی کریں گے۔ اب کسی کے نسب کو گالی دینا، کسی کے باپ کو گالی دینا، کسی کی ماں کو گالی دینا، کسی کی بہن کو گالی دینا، یہ نسب میں تان ہے۔ کسی کی والدہ کے بارے میں بدزبانی کرنا، یہ نسب میں تان ہے۔ لیکن فرمایا میری امت یہ کرے گی اور کر رہی ہے۔ یہ امت لمحوں کے اندر کسی کی ماں اور بہن کی عزتوں کو 1 منٹ میں پائمال کر دیتے ہیں۔ یہ عام ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بیماری اور برائی ہے۔ اور جو گالی نہیں دیتے وہ بھی کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں یہ کتوں آیا، ہم نہیں جانتے کہ یہ اتنا بڑا جملہ ہم نے بولا، کتنا بڑا جملہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص پہ لعنت فرمائی ہے اور ہمارا جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے۔ باپ اس کا کوئی اور ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں میرا باپ فلاں ہے، اور میں بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور لعنت ہے اس پر۔ آج یہ جو متبنہ تبنیت کی رسم ہے نا، متبنہ بنا لیتے ہیں، کسی سے بیٹا لے کر پال لیتے ہیں، پھر کاغذوں میں اس کے باپ کی جگہ پر اس کا نام لکھ لیتے ہیں۔ بدترین قسم کا جرم کا ارتکاب کرتے ہیں یہ لوگ۔ جس کا بیٹا ہے اس کی طرف اس کو منسوخ کیا جائے۔ مت بھولے اس بات کو کہ جناب ہم دھوکہ دے لیں گے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دو گے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ نسب میں تانا زنی کرنا، فرمایا یہ میری امت کے لوگ یہ کریں گے۔ اور تیسری بات فرمایا جاہلیت میں لوگ ستاروں پر یقین رکھتے تھے، اس امت کے لوگ بھی رکھے تھے۔ آپ دیکھتے نہیں ہر ہفتے چھپنے والے سنڈے میگزین میں باقاعدہ ستاروں کی دنیا کا کالم ہوتا ہے پورا، اور لوگ ان پر یقین رکھتے ہیں۔
کہ یہ ستارہ میرا ستارہ کدھر کو جا رہا ہے، اور اپنے ستاروں پہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کو مان لیا، اس نے میں محمد کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا انکار کر دیا۔ اب اندازہ کریں نجومی کے پاس جانا، اور یہاں پہ سب سے زیادہ کاروبار نجومیوں کا چلتا ہے، کاروبار لاکھوں روپیہ لوگ دیتے ہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ بیرون ملک کوئی خاتون پاکستان میں کسی آدمی کے پاس، عامل کے پاس پھنس گئی، اس نے کہا میرے یہ گھریلو مسائل ہیں، حل نہیں ہو رہے، تو اس نے 20 لاکھ روپیہ لے کے اس سے کھا لیا، 20 لاکھ روپیہ اس عامل کو دے دیا، اور پھر ایف آئی آر کو پرچہ درج کروایا اور اس کو گرفتار کروایا۔ پہلے بھی شرم آئی، ایمان بھی کمایا اور پیسہ بھی کمایا، اور یہ قانون اتنا اچھا ہے، یہاں پہ سزا کا تو تصور ہی نہیں ہے نا۔ ایک کہانی اٹھتی ہے، بڑا شور مچتا ہے، تباہی مچ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 4 دن گزرتے ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں اور بندہ بری ہو جاتا ہے۔ کیسا کیسا ظلم اس ملک میں ہو رہا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا لوگ اس ستاروں پر یقین رکھیں گے، اور ستاروں پر لوگ یقین کریں گے، ستاروں سے بارش کا وہ لیں گے کہ بارش ہو رہی ہے۔ اور چوتھی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی نا میری امت کرے گی، وہ ہے نوحہ گری۔ میری امت نوحہ کرے گی، یہ لوگ پاس نہیں آئیں گے، نوحہ کریں گے۔ اور دوسرے مقام پہ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو عورت نوحہ گری کرتی ہے اور وہ توبہ کیے بغیر مر گئی، فرمایا جب وہ مر جائے گی اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کے جسم پر خارش کی بیماری ہوگی اور اس کو تار کول کا لباس پہنایا جائے گا، یعنی خارش کی بیماری لگا کے اوپر سے تار کول گرم اس کے جسم پر لباس پہنائے گا۔ یہ الگ عذاب ہوگا اور بدترین قسم کا عذاب ہوگا۔ یا عام مرنے والے کے لیے، شوہر اور باپ کے لیے، بیٹے اور بھائی کے لیے جو نوحہ کرے اس کو اتنی بڑی سزا ملے گی، جو نبی کے خانوادے کے لیے یہ کام کرے اس کی سزا کا کیا حال ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی سوچا نہیں؟ اور جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں عبادت کر رہے ہیں، یہ عین ثواب ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہمارے معاذ اللہ سنو معاذ اللہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، مجھ میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا جو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، اپنے سر کو پیٹے، اپنے سینے پہ دوہتر مارے، فرمایا اور جاہلیت کی پکارے نکالے، ہائے مر گئے، ہائے ہائے واویلا واویلا کرے، فرمایا میری امت میں سے نہیں۔ یہ پیارے پیغمبر ارشاد۔ عام دنوں میں یہ بات ہے، فرمایا میری امت میں سے نہیں ہے، جو ایام اللہ میں کرے، جو شہر اللہ میں کرے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اور اس کو ثواب سمجھ کے کرے، پھر اور المیہ رونا اس بات کا کہ اس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جو یوم عاشورہ ہے نا، غنیت الطالبین ایک کتاب ہے جو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، بڑی کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں پیر عبد القادر جیلانی نے نا اس عاشورہ محرم کے کچھ کام بتائے ہیں جو اس مہینے میں اور اس تاریخ کو ہوئے، شہر اللہ میں ہوئے، یوم اللہ میں ہوئے۔ پیر عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں کہ اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی، اسی دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، یہی دن تھا جس دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، اور فرماتے ہیں یہی دن تھا جس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور یہی وہ دن تھا جس دن عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کو اٹھایا گیا۔ اب یہ پیر عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں ان ساری باتوں میں سے کو بتائیے کہ کوئی غم والی، رونے والی، افسوس والی، ماتم والی بات ہے؟ یہ تو سارے خوشی کے کام ہیں، یہ تو سارے شکرانے ادا کرنے کے کام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہ بری بات ہے، رونے والی بات ہے؟
حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی کشتی کو اس عذاب سے بچا کے جودی پہاڑ پہ لگا دیا، یہ رونے والی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ آگ سے باہر نکل آئے، یہ افسوس والی بات ہے۔ کیا عجیب کہانی، ہم کر کیا رہے ہیں؟ جو دن خوشی کا تھا اس کو رونے کا بنا دیا، اور جو رونے کا دن تھا اس کو خوشی کا بنا دیا۔ اگر کوئی دن رونے والا ہوتا ہے نا تو کائنات کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 12 ربیع الاول سب سے زیادہ رونے والا دن ہوتا کہ اس دن سید الانس والجان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوا۔ جس دن سیدہ فاطمہ نے کہا تھا پاک کرب آبا، ہائے میرے بابا کو کتنی تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فاطمہ پریشان نہ ہو، آج کے بعد تیرے بابا کی تکلیفیں ختم ہو جائے۔ جس دن کے بعد بلال حبشی نے اذان دینا چھوڑ دی، جس دن حضرت عمر اپنی سٹی گم کر گئے، جس دن جناب صدیق اکبر زاروں کی تار روئے، سب سے زیادہ رونے کا دن وہ دن تھا۔ ہم نے اس کو جشن کا دن بنا دیا، خوشی کا دن بنا دیا۔ ہم نے اس دن بنگلے ڈالنے شروع کر دیے اور اس کو بھی ثواب سمجھا، اس کو بھی ثواب سمجھا۔ اور جو دن اللہ کی نعمتوں کا دن تھا ہم نے اس کو رونے کا دن۔ حضرات سمجھنے کی بات ہے، میں کسی کو ٹیز نہیں کرتا، نہ میں کبھی کسی کو کافر کہتا ہوں، نہ کبھی کسی پہ کوئی فتویٰ لگاتا ہوں۔ میرا منصب کیا ہے میں کسی کو کافر کہوں، کسی کو منصب لگاؤں؟ میرا کوئی منصب نہیں ہے، میں تو اپنی اصلاح چاہتا ہوں، آپ کی اصلاح چاہتا ہوں، اور آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں۔ آپ زندہ ضمیر ہیں، اہل دانش ہیں، اہل ویرس ہیں، اہل خرد ہیں، عقل کو استعمال کیجیے، سمجھ کو استعمال کیجیے۔ میں تو آپ کے ضمیر کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، میں موازنہ کرتا ہوں، مجھے ذرا بتائیے تو صحیح، جس کام سے پیارے پیغمبر نے منع کیا ہم وہی کام کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ یہ پیارے پیغمبر کی آخری دعا مجھ سے دعا ہے، آخری دنوں کی دعا پیارے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پیارے پیغمبر کی قبر کی شبیہیں بنائی، آپ کے نواسے کی شبیہیں بنائی، قبر کی شبیہیں بنائی، اور ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کے زیر استعمال جو جانور تھے ان کی شبیہ بنا کے، اور ایک ہو یا ساری دنیا میں ایک ہی شبیہ ہو چلے جی وہ ہے، ہر گھر سے شبیہ، ہر گلی سے شبیہ نہیں کر رہی، اور ان شبیہوں کو ہم نے ان کے نیچے سے گزرنا سعادت سمجھ لی، ہم نے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا عبادت سمجھ لی، ہم نے ان کو سجدہ کرنا اپنا زندگی کا وتیرہ سمجھ لی۔ پیارے پیغمبر تو اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ جائیے دنیا کسی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، وثن کا معنی ڈھونڈیے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، یعبد جس کی عبادت کی جائے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے کیا کام پکڑ لیا، کیا سوچ ہماری میں لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے یہ ماہ محرم ہے نا، اس میں ہونی تو عبادت چاہیے، دن شہر اللہ ہے، روزے رکھنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے چاہیے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، ہم خود پر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں۔ جو سارا سال کے 365 میں سے 355 دن نماز کے قریب نہیں جاتا، وہ ان 10 دنوں میں آگ کے کوئلوں پر نماز پڑھتا ہے، آگ کے کوئلوں پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، سارا سال نماز کے قریب نہیں جاتا، اور اس کو ثواب سمجھتا ہے، اس کو ثواب سمجھتا ہے، نعرہ لگاتا ہے علی ہم تو تیرے ہیں، جہنم کے لیے نمازی بتیرے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کام کرتے ہیں، اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو قیدی باور کراتے ہیں، اپنے بچوں کو فقیروں والا لباس پہنا کے گلیوں میں بیچتے ہیں،
اور کہتے ہیں جی نظر اللہ نیاز حسین دیجیے، اور ہم کہتے ہیں حسین کے نام پہ مانگ رہا ہے، دے دیجیے۔ میرے پیغمبر نے اپنے نام کے ساتھ مانگنے سے منع کیا، مانگنے سے منع کیا، فرمایا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، نظر بھی اللہ کے نام کی، نیاز بھی اللہ کے نام کی، لیکن ہم فخر کے ساتھ دے دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ کا 1 روپیہ دیا ہوا جہنم کا دروازہ کھول دیتا ہے آپ کے لیے، آپ اللہ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ توبہ نہیں کریں گے تو شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہم سمجھ لوگ جاتے کوئی نہیں، حسین کے نام دے مر گئے، اس سے پوچھ کے دیکھو حسین کی عظمت جانتے ہو تم؟ حسین ہے کون؟ رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی اس کو بھی تو دیکھو وہ ہے کون؟ تم نے ایک ہی شکل تمہیں دکھائی گئی ہے، مظلوم ہے اور بڑا غریب تھا، مسکین تھا اور بڑا جناب، جانتے نہیں ہیں وہ تو لکھ لوٹ تھا، لکھ لوٹ، لاکھوں روپے اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا تھا، تم اس کے نام کی نیازیں مانگتے ہو؟ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا تھا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے رونے والا تھا، اللہ کے سامنے سجدے میں گرنے والا تھا، اس کے نام کی تم نیازیں مانگتے ہو اور اس کے نام کا تم فقیر بناتے ہو لوگوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ان دنوں میں جو لوگ فوت ہو چکے، گزر چکے، ان کو گالی دی جاتی ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میں نے ایک دوست سے پوچھا، میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آتی، ذکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتے ہو، گالی ابو بکر صدیق کو دیتے ہو، کوئی نسبت تناسبی ہو، گالی عمر فاروق، وجہ کیا؟ وہ تو پہلے کے گزر چکے ہیں، آج تک نہیں سمجھ آ سکی اس بات، لیکن ساری قوم اسی کام لگی ہوئی۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھ کے شادیاں کرنے سے انکار کرتے ہیں، جی نہیں محرم میں بیاہ کی جاتے پڑا، اور پھر شادی کرنا تو پھر جن کی شادی محرم سے پہلے ہو چکی ہوتی ہے نا، محرم کا مہینہ چلتے ہی ماں باپ اپنی بیٹی کو سسرال سے اپنے گھر بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں سسرال پہ محرم کا پہلا مہینہ یعنی شادی کے بعد پہلا محرم سسرال میں گزارنا نوسط کی علامت ہے، دوسرا برکت کی علامت ہے، دوسرا محرم پہ تو آئے گا، پہلا تو نوسط کی علامت ہوگا۔ کیا جو اللہ کا مہینہ ہے وہ نوسط کی علامت ہوتی ہے؟ جس کو شہر اللہ کہا گیا، جس کو ایام اللہ کہا گیا، یوم اللہ کہا گیا، وہ نوسط کی علامت ہوگا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرات کہاں گئی ہماری عقلیں، کہاں گئی ہماری سوچیں اور فکریں؟ کیا ہمارا دماغ کام نہیں کرتا؟ جس کو اللہ کہتا ہے یہ میرا مہینہ ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ جناب یہ نوسط کی علامت ہے، لہذا میری بیٹی اپنے سسرال کے گھر میں نہیں رہے گی، اپنے گھر آ جائے گی۔ جس مہینے میں خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کی، اپنے بیٹے کی شادی کی ہے، اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اس مہینے میں مجھے کہتے ہو شادی نہ کرو؟ حسین کو تم مانتے ہو کہ میں مانتا ہوں؟ یہ جو مہدی کا جلوس نکلتا ہے 10 محرم 7 محرم کو، یہ کیا ہے؟ کبھی پوچھا ہے کسی سے یہ مہدی کا جلوس کس کی مہدی ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں وہاں پانی نہیں تھا، دوسری طرف کہتے ہیں وہاں مہندی لگی ہوئی تھی، مہندی کے لیے پانی کہاں سے آیا تھا؟ عجیب کہانیاں بنا کے ہمارے اس میں دماغوں کو وہ ایک بات ڈال دی گئی ہے دماغوں میں کہ بس تم نے یہی کرنا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں، ہم کیا رہے ہیں؟ حضرات اللہ نے عقل دی ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، اور ساتھ اللہ نے یہ استعمال کرنے کو کہا کہ استعمال بھی کرو اس کو، لیکن افسوس کہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے اور سارا کچھ کرتے، شادی نہیں کرتے، کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، کالا لباس سوگ کی علامت ہے۔ کس نے کہا کالا لباس سوگ کی علامت ہے؟ کس حدیث میں آیا؟ قرآن کی کس آیت میں آیا کہ کالا لباس جو ہے سوگ کی علامت ہے؟ جو کالا پہنے گا سوگ صرف اسی کا ہوگا، جو چٹا پہنے گا اس کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور پھر کالا بھی کالے ہی پہنتے ہیں، جو کالوں میں دوسرے ہوتے ہیں نا وہ شلوار چٹی پہنتے ہیں، قمیض کالی پہنتے ہیں۔ نہ پوچھے کہ یار کچھ تو اپنے اندر کو سمجھ پیدا کرو، کو عقل پیدا کرو۔ ذاکرین کے لیے ہم سمجھتے ہیں چلے اپنے مذہب کے عالم میں قابل احترام ہوں، ان کے لیے قانون اور ہے، غریب آدمی کے لیے قانون اور ہے، اور ذاکرین کو پیسے دے کے بلانے والے کے لیے قانون اور ہے۔
اور شریعت کا قانون تینوں کے لیے الگ الگ ہے. کیوں؟ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ماہ محرم حرمت والا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اس کی عزت و عظمت کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے. لوگ سیاہ لباس پہنتے ہیں، یہ کوئی اس کا تعلق نہیں. بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ جب کسی کام میں بدعت کا شائبہ ہونا کہ یہ بدعتیوں سے ملے گی، وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کالا لباس سارا سال پہلے کوئی منع نہیں ہے، محرم میں نہیں پہننا چاہیے تاکہ مشابہت نہ ہو، تاکہ شبیہ نہ بنے. عام دنوں میں پہنے، شادی پہ پہنے، بیاہ پہ پہنے، کسی عقیقے میں پہنے، کسی خوشی کے موقع پر پہنے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. لیکن ان دنوں میں، خاص کر کے ان دنوں میں پہننا سلوانا یہ منع ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ بدعت کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے، منع ہے. آپ نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سوچ لیں انجام کس کے ساتھ چاہتے ہیں. پھر اس مہینے میں ایک اور کام کرتے ہیں. 10 محرم کو خاص کر کے لوگ قبرستانوں میں جاتے ہیں، اپنے پرکھوں کی، اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں. بھائی قبر پہ جانا، قبر اللہ کے رسول فرماتے ہیں قبرستانوں میں جایا کرو، زورو مقابرکم، اپنے قبروں کی زیارت کیا کرو، لیکن اس لیے زیارت کیا کرو وہاں جا کے عبرت حاصل کرو کہ ہم نے بھی یہاں پہ آنا ہے، ہم نے بھی اسی قبر میں آنا ہے، ہمیں بھی کوئی کندھوں پہ اٹھا کے یہاں چھوڑ کے چلا جائے گا، پیچھے پلٹ کے کسی نے ڈھکن کو کے نہیں دیکھنا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. اس لیے فرمایا قبرستانوں میں جایا کرو. لیکن ہم جاتے ہیں جب محرم 10 محرم آتا ہے، قبرستان میں جاتے ہیں، قبروں کو پکا کرتے ہیں، لیپا پوتی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑا نیکی کا کام کیا اور یہ آج کا دن اس کام کے لیے خاص ہے. یہ رسمیں بنائی ہوئی ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. روزانہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائیں، ہر جمعے کے جمعے جائیں، ہفتہ مہینے ایک بار جائیں، جب جی جاتا ہے جائیں، کون روکتا ہے آپ کو. لیکن ایک دن کو خاص کر کے، سال بعد ایک دن کو خاص کر کے جانا، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ کی سنت نہیں ہے. اللہ اکبر. اور حضرات بہت دیر ہو گئی ہے، میں پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، سیکھتا ہوں، لیکن یہ واقعہ کرب و بلا کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، بولتا نہیں ہوں بالکل. ایک شعوری طور پہ اللہ نے مجھے سمجھ دی ہے، میں نے اس واقعے کو سمجھا ہے، میں نے اس کو اتنا پڑھا ہے کہ زندگی کے کئی سال میں نے یہ کتابیں پڑھی اللہ کے فضل سے، ساری کتابیں میں نے دیکھی ہیں. پھر میں نے یہی مناسب سمجھا اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. حضرت حسین کی سیرت بیان کرنی چاہیے، شان بیان کرنی چاہیے، ان کی نماز بیان کرنی چاہیے، ان کا روزہ بیان کرنا چاہیے، ان کی تلاوت بیان کرنی چاہیے، ان کی زندگی کا دوسرا پہلو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. لیکن جس واقعے کی آڑ میں یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے نا، آج میں اپنے استاد حضرت شیخ حافظ عبدالسمی یاسین صاحب حفظہ اللہ کی کتاب دیکھ رہا تھا. انہوں نے ایک بڑا پیارا نقطہ اٹھایا. فرماتے ہیں کہ تاریخ طبری واقعہ کرب و بلا کے حوالے سے نا سب سے مستند کتاب جانی جاتی ہے. جو بھی حوالہ لیتا ہے نا تاریخ طبری سے لیتا ہے. ابن جریر طبری، امام ابن جریر بہت بڑے اپنے دور کے عالم تھے، انہوں نے کتاب لکھی اور وہ سارا اس کا حوالہ دیا جاتا ہے. ایک بات اس تاریخ میں ہمارے استاد لکھتے ہیں کہ اس تاریخ کی کتاب میں ایک ہی صفحے پر 2 روایتیں ہیں، ایک ہی صفحے پر 2 روایتیں ہیں. ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی، اور اسے اگلی حدیث میں لکھا ہے ماہ سفر، اسے اگلی روایت میں لکھا ہے ماہ سفر میں ہوگی. ایک روایت میں یہ لکھا ہے کہ یہ کربلا کے مقام پر ہوئی، اور دوسری روایت میں لکھا ہے کہ نینوا کے مقام پر ہوئی. عجیب کہانی ہوا کرتی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. کعبہ کے رب کی قسم اٹھائے کہتا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، حضرت حسین کی محبت تو بڑی عظیم بات ہے نا. حضرت حسین کی شان میں گستاخی کا تصور کرنے والا بھی میری نظر میں وہ پیارے پیغمبر کی توہین کرتا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے
جو پیارے پیغمبر کی توہین کرتا ہے، توہین ہی نہیں کرتا، توہین کا تصور اشارتاً کنایتاً توہین کرتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں یہ عمر ریحان عطیہ، یہ دونوں میرے باغ کا پھول ہیں، حسن بھی اور حسین بھی میرے باغ کا پھول ہے۔ لیکن ایک بات میں کہوں گا، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم درست ہے تو سیدنا حسن کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا، لہذا وہ بھی شہید ہوئے نا، مظلوم ہوئے۔ اب اس پر آگے بات ہے کہ دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا کہ ان کو زہر دیا گیا تھا۔ حضرت حسن کی شہادت پہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ پیارے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا، آپ دونوں کھیل رہے تھے، حسنین کریمین دونوں کھیل رہے تھے، آپ بار بار حسن کو دیکھتے، بار بار حسن کو دیکھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ فرماتے میرا یہ بیٹا قوم کا سردار ہے، اللہ اس کی وجہ سے میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کروا دے، اس لیے ان کا نام نہیں لیا۔ چلے وہ تو حسن تھے نا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ مجلسوں میں باقاعدہ یہ کہانی سنائی جاتی ہے کہ ان کو ایک ٹویا نکال کے اوپر ایک ہلکی پھلکی مٹی ڈال کے دھوکے سے اس کے گرا کے اس میں شہید کیا گیا حضرت فاطمہ کو۔ حضرت فاطمہ کی شہادت کا کیوں نہیں یہ ماتم کرتے ہو، کیوں نہیں جلوس نکالتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تو مسجد میں شہید کیا گیا، نماز کے دوران مارا گیا، ان کا کیوں نہیں مارا کرتے، کیوں نہیں جلوس نکالتے، ان کے لیے کیوں نہیں کرتے یہ سارا کچھ؟ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کون ہے؟ حضرت علی کے بھائی ہے نا۔ 90 زخم لگے ہیں، 90، اور ایک بھی کمر پہ نہیں لگا، سینے پہ لگے سارے، بازو کٹ گئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میں نے 2 پروں کے ساتھ جعفر کو جنت موڑتے ہوئے دیکھا۔ جعفر تیار اسی لیے کہا جاتا ہے ان کو، ان کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے یہ بندہ۔ کیا وہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا جنگ احد میں ان کا مسئلہ نہیں کیا گیا، ان کا ناک کان اور آنکھیں نہیں کاٹی گئی؟ ان کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حضرات ثابت ہی ہوتا ہے کہ یہ مشن ہی کوئی اور ہے، یہ منصوبہ ہی کچھ اور ہے، اسلام والا معاملہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنی جان پر ظلم نہ کرے، تو جھوٹ نہ بولے، اپنے آپ کو تشدد نہ کرے اور اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو، یہ قرآن کا حکم، میرا نہیں، قرآن کا حکم۔ تو حضرات عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ جو اصل بات، جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ عقیدہ ہے کہ عقیدے کی بات کیجیے، عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ عقیدہ، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہماری نجات کا باعث ہے۔ اگر ہم نے عقیدے کی حفاظت نہ کی تو حضرات مارے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کی اصل اور مصفہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر